الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو پیدا فرما کر اس کو یوں ہی نہیں چھوڑا، شترے بے مہار یعنی کہ کھلے ہوئے اونٹ کی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کاندھوں پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے کچھ کام ڈالا ہے کہ انسان اور اللہ کے بندے تجھ کو یہ کام کرنا ہے، تبھی تجھے کامیابی اور کامرانی مل سکتی ہے۔ وہ کام یہ ہے جس کام کو لے کر حضرات انبیاء علیہم السلام تشریف لائے اور آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کی تکمیل کی، اور جس مشن کو آپ لے کر آئے اور آپ نے اس مشن کو اپنی امت کے لوگوں تک پہنچایا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کاندھوں پر اس ذمہ داری کو ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو حضور پاک علیہ السلام کے طفیل میں ہمارے اور آپ کے کاندھوں پر ڈالا۔ وہ کام، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو عام کرنا، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے احکامات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے لوگوں کو روکنا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ۔ اے لوگو، اگر تم کسی کے اندر کسی برائی کو دیکھو، کسی عیب کو دیکھو، یا دیکھو کہ وہ کوئی برائی کر رہا ہے، تو چاہیے کہ تم کو کہ اس کو روکو، اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ کے اندر طاقت نہیں ہے، اتنی پاور، اتنی طاقت نہیں ہے، تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس برائی کو، اس منکر کو اپنی زبان سے کہہ کر روکو کہ بھائی یہ فلاں کام غلط ہے، یہ کام غلط ہو رہا ہے، اس کام کو اس طرح کیجئے، اس کا زاویہ بدلیے، اس کا طریقہ بدلیے۔ یا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کر لو کہ اس کام کو، اس برے کام کو، اس برائی کو اپنے دل میں برا جانو۔ اور فرمایا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر ادنا درجہ ہے کہ تم اس بات کو اپنے دل میں برا جانو۔ دیکھیے، تمام قرائن اور شواہد سے یہ بات معلوم اور مستند ہو چکی ہے کہ کامیابی اور کامرانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں ہے۔ اس بات پر آپ کا یقین ہے؟ نہیں؟ کہو یقین ہے۔ کامرانی اور فلاح اور بہبود اور انسان کو ترقی جو ملنی ہے، وہ انسان کو، اللہ کے بندے کو اللہ کی بات ماننے میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہے۔ اس لیے کہ جو قرآن کہتا ہے وہ اٹل، جو حضور پاک علیہ السلام کہہ کر چلے گئے وہ اٹل۔ اب سائنس کچھ بھی کہتی رہے، دنیا کچھ بھی کہتی رہے، ہم اس بات کو تسلیم نہ کریں گے اگر وہ بات قرآن کے خلاف جا رہی ہے۔ ایک صاحب کل کہنے لگے کہ سائنس کہتی ہے کہ کوئی عورت بانجھ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا غلط، قرآن کہتا ہے او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، کہ ہم بہت سی عورتوں کو جڑواں بچے دیتے ہیں، بہت سی کو بچہ دیتے ہیں، بہت سی کو بچی دیتے ہیں، اور بہت سی عورت کو ہم بانجھ کر دیتے ہیں۔ سائنس غلط کہتی ہے۔ زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اک بدعاء رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقر۔ اے اللہ، میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، اور میرے کوئی اولاد نہیں، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ،
اے زکریا اے میرے بندے، اے میرے نبی، ہم تجھے ایک یحییٰ نام کے بچے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جو کہے وہ حق، اللہ کے رسول جو کہیں وہ حق، اس کے علاوہ جو کچھ کہے غلط۔ اگر قرآن کے خلاف بات ہے، اگر رسول اللہ کے خلاف بات ہے، غلط، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا، نہ نکلے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کہہ کر چلے گئے وہ بالکل مہر اس پر ٹھپا لگ چکا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی زبان کو پوری کائنات میں سب سے سچا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو سچا بنایا۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سب سے سچی بات اللہ کی بات ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، جو اللہ کہتا ہے وہ سچی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں پر ذمہ داری ڈالی۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ڈالی گئی اللہ کی جانب سے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی طور پر پیدا کیا ہے۔ کس کام کے لیے؟ تأمرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائیوں سے روکو۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کا مشن اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قبیلے میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں، ہر برادری میں نبی کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کیوں؟ ان اعبدوا اللہ، تاکہ وہ کہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور برائی سے بچتے رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ کے سامنے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا قولوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو، تراویح بیان کرتے ہیں منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب لوگوں کو بھلائی کا حکم کر رہے تھے اور برائیوں سے روک رہے تھے تو مکہ المکرمہ کی گلیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کوئی تھوک رہا تھا، کوئی گالی دے رہا تھا اور کوئی مذاق اڑا رہا تھا، حتیٰ کہ آدھا دن گزر گیا۔ اچانک کیا ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خوبصورت بچی آتی ہے، اس کے ہاتھ میں پیالہ ہوتا ہے اور اس پیالے کے اندر پانی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو لیا اور اس پانی سے اپنے چہرے کو دھویا، اپنے ہاتھ کو دھویا، اس کے بعد فرمایا بیٹی گھبرانا نہیں، کبھی تم سوچو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ویسے ہی مار دے گا، لوگ مجھے قتل کر دیں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ ذلیل فرمائے گا، نہ نہ نہ، اس لیے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جس کام کی گارنٹی اللہ نے لی ہے۔ قرآن کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ جو انسان، جو اللہ کا بندہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے میں وہ کام کر رہا ہوں جس کام کو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ وہ کام کیا ہے کہ میں لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہوں اور لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہوں، اس لیے میری بیٹی گھبرانا نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے رسوا نہیں فرمائے گا۔ راوی بیان فرماتے ہیں یہ کون بیٹی ہے؟ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آپ بتائیے، کائنات کا لاڈلا اور دلارا، کائنات کی جان، کائنات کی شان، کائنات کی آن اور بان اور کائنات کی عظیم ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لوگ تھوک رہے ہیں، آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، کیوں؟ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمارے کانوں پر اللہ نے ذمہ داری ڈالی۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو عام کریں لوگوں تک اور بتائیں کہ لوگوں بھلائی اس کام میں ہے، کامرانی اس کام میں ہے، ترقی اس کام میں ہے۔ ایک جگہ پڑھا تھا کہ جب تک لوگ بھلائی کی دعوت دیتے رہیں گے اس وقت تک لوگ خیر میں رہیں گے، اور جب تک لوگ برائی سے لوگوں کو بچاتے رہیں گے اس وقت تک لوگ خیر میں رہیں گے۔ اور جب جب یہ امت اس کام کو چھوڑے گی، اس عمل کو چھوڑے گی، امت کے اندر فروڑ پیدا ہوگا، امت کے اندر حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، امت ضائع ہو جائے گی، امت کے اندر فتنہ پیدا ہوگا، امت کے اندر منکرات جنم لیں گے۔
اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے امت کے اندر، کہ امت پوری بگڑ چکی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کائنات میں سب سے بری امت سمجھی جانے لگی ہے۔ غیروں کی قوم میں مسلمان قوم بہت بری قوم معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس امت کے اندر جھوٹ عام ہو گیا، اس امت کے اندر فراڈ عام ہو گیا، اس امت کے اندر دھوکہ دڑی عام ہو گئی، اس امت کے اندر شراب پینا عام ہو گیا، اس امت کے اندر زنا کاری عام ہو گئی، اس امت کے اندر لوگوں کو بیوقوف بنانا عام ہو گیا۔ بتاؤ کہ نبی اس لیے آئے تھے، کہ صحابہ کرام اس لیے پیدا کیے گئے تھے؟ نانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں آئے تھے۔ آپ نے امت کو ایک صحیح سبق دیا تھا، امت کو آپ بالکل صحیح چھوڑ کر گئے تھے، امت کو آپ نے سچائی کی دعوت دی تھی، اور امت کو بتایا تھا کہ لوگوں تکلیف مت دینا کسی کو۔ امت کو بتایا تھا کہ لوگوں ایک اللہ کی بات ماننا اور میری بات ماننا۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی تھی، میں نے حدیث پڑھی تھی، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ خدا کی قسم، اس مالک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک تم بھلائی کی دعوت دیتے رہو گے اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ تم خیر میں رہو گے۔ لیکن جس دن آپ نے یہ کام چھوڑ دیا، کیا ہوگا؟ کہ تم اللہ سے شکایت کرو گے، اللہ تعالیٰ الٹا تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا، اور تم اپنی دعاؤں تم دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ حرم میں دعا کی جا رہی ہے، مسجد نبوی میں دعا ہوتی ہے، مسجدوں میں دعا ہوتی ہے، کلام پاک پڑھا جاتا ہے، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم نے اصل پیغام کو چھوڑ دیا، اصل کام کو چھوڑ دیا، جو کام ہمیں دے کر گئے صحابہ کرام اور نبی، اس کام کو ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ کام کیا تھا؟ دعوت اور تبلیغ کا کام تھا۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی اس لیے پیدا فرمائی تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ کون اچھا عمل کر کر آیا ہے، تاکہ ہم قیامت کے روز ہر ایک انسان کو جانچے اور پرکھے کہ کس کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں اور کس کے نام اعمال میں برائیاں زیادہ ہیں۔ اس لیے لوگوں اگر مرتبہ چاہتے ہو دوبارہ وہی والا کہ جس مرتبے میں صحابہ کرام تھے، جس مرتبے میں خلافت عباسیہ تھی، جو مقام ہمارا اب سے 100 سال پہلے تھا، تو ہمیں بھلائی کے کام کو عام کرنا ہوگا اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کے اندر تبلیغ کا کام پھیلانے کی اور اس کام کو پہنچانے کی اور لوگوں تک اس کام کو پہنچانے کی اور لوگوں کو اس کام کی کرنے کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔